ابھی لوگ ڈسکس ہی کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ گھوڑی کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر واپس آتے ہیں اور لوگوں کو تسلی دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے، اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ شجاعت اور بہادری ایک ایسا وصف ہے کہ آدمی کا دشمن بھی اس وصف کی قدر کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شجاعت، دلیری اور بہادری یہ انسانی شخصیت کی ایک بہت ہی بنیادی اور اہم خوبی ہے۔ یہ انسان کا ایسا وصف ہوتا ہے، ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کی قدر کرتے ہیں، اور اگر آدمی کے اندر بزدلی ہو تو اس کے اپنے قریبی اور رشتہ دار بھی اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شجاعت اور دلیری ہی وہ ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر دیگر بہت ساری کوالٹیز پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر حق کی حمایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ظلم کے خلاف کھڑے رہنے کا ایک قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ صحیح کو صحیح کہہ سکتا ہے، غلط کو غلط کہہ سکتا ہے، وہ مظلومی کی مدد کر سکتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں اور کوالٹیز یہ شجاعت اور دلیری کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اگر آدمی کے اندر یہی نہ ہو تو آدمی بہت سارے موقعوں پر اس کو اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لینا پڑتا ہے اور اپنی عزت نفس کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو دیگر بہت ساری کوالٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رحم دل تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ محسن انسانیت تھے، آپ لوگوں کو معاف کرتے تھے، آپ نرمی کا رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن ان تمام کوالٹیز کے ساتھ ساتھ آپ نہایت ہی شجاعت مند تھے، بہت دلیر تھے۔ آپ کے اندر ہمت اور قوت یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بزدلی ایک ایسی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈرپوکی اور بزدلی سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، بہت ہی خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی بد اخلاقی یہ ہے کہ آدمی کے اندر گھبرا دینے والا بخل اور کنجوسی ہو، اور دوسرے دل ہلا دینے والی بزدلی اور ڈرپوکی اس کے اندر ہو۔ دوستو، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہر آفاق کتاب سیرت النبی میں بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے یا دیگر مذاہب کے اندر لوگ اس جذبے کو برا سمجھتے تھے، یعنی بہادری اور شجاعت کے اس وصف کو برا سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہر قسم کی ظلم اور زیادتی اور خونریزی یہ اسی جذبے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حالانکہ جب اسلام آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ نتیجہ ہوا، آپ نے یہ کہا کہ شجاعت اور بہادری یہ اپنے آپ میں کوئی برا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اس کے ذریعے اچھائی پھیلتی ہے یا اس کے ذریعے برائی پھیلتی ہے۔ دوستو، جب ہم سیرت کی کتابوں کو اور رسول اللہ کی پوری تاریخ کو ہم جب مطالعہ کرتے ہیں اور کھنگالتے ہیں اور اس جذبے کی روشنی میں آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ڈھیروں مثالیں ملتی ہے، سینکڑوں واقعات ملتے ہیں کہ آپ کتنے شجاعت آپ کے اندر تھی، آپ کتنے بہادر تھے۔ سخت سے سخت ترین لمحات اور موقعوں پر بھی کبھی آپ کے اندر بزدلی پیدا نہیں ہوئی، کبھی آپ کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوا۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے کچھ دیتا ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لوگوں کو پہنچا رہے تھے تو ایک پہلوان آپ کا مخاطب ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم تو قوت کی زبان سمجھتے ہیں، طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ اس کا نام رکانہ تھا۔ تو اس نے اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو، تم مجھ سے کشتی لڑو، اگر تم مجھ کو پچھاڑ دو گے تو میں تمہاری دعوت کو قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی فوراً تیار ہو گئے اور ایک ہی جھٹکے میں آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کو زمین پر چت کر دیا۔ دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ نے ایک جگہ قیام کیا اور ایک درخت کے نیچے آپ تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تھوڑا الگ ہٹ کر آپ لیٹے ہوئے تھے، چونکہ یہ جو دشمن تھے، یہ جو کافر اور مشرکین تھے، یہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، موقع تلاش کر رہے تھے۔ تو ایسے ہی وقت میں دشمن نے یہ موقع کو غنیمت جانا اور فوراً سے آیا اور تلوار نکال لی اور اللہ کے نبی کے گلے پر رکھ دی اور کہا کہ بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور فوراً سے جو جواب دیا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے شجاعت اور دلیری کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھ کو بچائے گا۔ آپ نے جملہ اس انداز میں کہا کہ اس شخص کے ہاتھوں سے تلوار لرز کر
نیچے گر گئی. پھر اللہ کے نبی نے وہ تلوار اٹھائی اور اس سے کہا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اس شخص نے معافی مانگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے معاف کر دیا. ایک تیسرے موقع پر بہت سارے بدوی لوگوں نے، دیہات کے رہنے والے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جائیں گے ان کی نظروں میں. لیکن اللہ کے نبی نے اس موقع پر بہت ہی خوبصورت بات کہی. آپ نے کہا کہ تم مجھے کنجوس نہیں پاؤ گے، جھوٹا نہیں پاؤ گے اور تم مجھے بزدل نہیں پاؤ گے. تو ایک دوسرا بہت ہی اہم واقعہ ہم کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابی بن خلف ایک ایسا آدمی تھا جو جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا، جو فدیہ دے کر چھوٹ گیا تھا. تو اس وقت سے وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ میں اپنے گھوڑے کو روزانہ 7-8 کلو دانہ کھلاتا ہوں اور اسے مضبوط کرتا ہوں اور اسی گھوڑے پر سوار ہو کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کروں گا. اور یہی ابی بن خلف جب جنگ احد کے اندر آیا اور پورا لباس میں ڈوبا ہوا تھا، لوہے کے لباس میں ڈوبا ہوا تھا، ہلکا سا گردن کے پاس، گلے کے پاس اس کو تھوڑا حصہ کھلا ہوا تھا. تو جب احد کا میرکا اپنے زوروں پر تھا تو وہ ایک نیزہ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا. جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ اس کو روکنے کے لیے دوڑے، لیکن اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کو منع کیا، کہا کہ چھوڑو، رکو، اسے آنے دو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پاس سے ایک حربہ لیا. حربہ چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے نشانہ لگایا اور برابر اس جگہ پر جہاں چھوٹی سی جگہ خالی تھی وہ نشانہ وہی لگا اور ایک زخم اس کو لگا. اور زخم ایسا تھا کہ وہ 2-3 مرتبہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا اور واپس سے دوڑ بھاگا. اور اس کے گلے سے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح بیل کے گلے سے جو ہے گرانے کی آواز آتی ہے. لوگوں نے اس کو، اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تمہارا زخم تو بہت چھوٹا ہے، تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو، تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے بڑے غصے سے کہا کہ زخم تو چھوٹا ہے لیکن یہ زخم محمد نے پہنچایا ہے. اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی پوری سیرت پڑھ کر وہ جانے کہ اللہ کے نبی کتنے بہادر تھے، تو وہ صرف جنگ حنین کا ایک واقعہ پڑھ لے. یقین مانے خدا کی قسم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا. اس جنگ میں حوازن کے قبیلے سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا. مسلمان ایک بڑی تعداد میں تھے لیکن یہ جو ماہر تیر انداز یہ قبیلہ تھا، لیکن ایسا کرٹیکل کنڈیشن آ گئی کہ مسلمانوں کی اکثریت ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ گئے، میدان چھوڑ دیا. لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ میدان میں جمے ہوئے تھے اور اپنے خچر پر سوار ہو کر دشمنوں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. تو کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے راستے میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو روک دیا کہ آپ آگے نہ بڑھیں، آگے بہت خطرہ ہے. چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے اور درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں وہ نعرہ مستانہ بلند کر رہے تھے کہ انا النبی لا کذب، انا بنو عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں ایک سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا جو ہے بیٹا ہوں. یعنی ایک میں سچا ہوں، میں ڈر نہیں جاؤں گا، میں بھاگ نہیں کھڑے ہوں گا، بلکہ میں میدان کے اندر جو جم کر رہوں گا. اسی جنگ کے بارے میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ذرا بتائیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ اس جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ تو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے اندر اپنے قدموں کو جما کر کھڑے ہوئے تھے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جب ایسا لگتا، جب جنگ اپنے زوروں پر ہوتی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پناہ لیتے تھے. اور ہمارے درمیان میں یہ بات مشہور تھی کہ جو شخص رسول اللہ کے ساتھ کھڑا رہ کر لڑ رہا ہو وہ شخص بہت بہادر ہے. دوستو آپ اندازہ لگائیں ایسے سخت حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے درمیان میں جم کر کھڑے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. یہ اس سے بڑھ کر بہادری اور شجاعت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر انس بن مالک روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ سخی اور آپ سے زیادہ بہادر ہم نے کسی کو نہیں پایا. پھر آپ ایک واقعہ ریفرنس کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، مدینہ میں بہت شور برپا ہوا، سب لوگ جاگ گئے، ایسا لگا کہ شاید دشمن اب حملہ کرنے والے ہیں اور لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ دور اندھیرے میں سے ایک شخص ہے
जो घोड़े की पीठ पर सवार है वो शख्स करीब आया। जब वो शख्स करीब आया तो लोगों ने देखा कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो घोड़े की नंगी पीठ पर बगैर ज़ैन के सवार होकर आए थे और आपके गले से तलवार लटक रही थी और आप लोगों को दिलासा दे रहे थे कि कोई खतरे की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है और मैं तमाम चीज़ों का ऑब्जर्वेशन कर आ गया हूँ, तमाम चीज़ों को देख कर आ गया हूँ, आप अपने अपने घरों को लौट जाएं। आप अंदाजा लगा सकते हैं रसूलुल्लाह की बहादुरी का कि लोग अभी डिस्कस ही कर रहे हैं कि क्या किया जाए और वक्त का रसूल तमाम हालात का नंगी पीठ पर सवार होकर बगैर ज़ैन के घोड़े पर जायजा लेकर लौट जाता है और लोगों को तसल्ली देता है कि अपने घरों को लौट जाएं। दोस्तों, अगर हम रसूलुल्लाह की तालीमात की बात करें कि ये बहादुर और शुजाअत पैदा किस तरह होती है, तो वो तवक्कल के जरिए पैदा होती है। एक आदमी जब अल्लाह पर भरोसा करता है, उसकी ये बिलीफ बनता है, बिलीफ सिस्टम उसका इस तरह से बनता है कि हर किस्म का जो चीज़ें होती है, जो कुछ आदमी के साथ रुनुमा होता है, अच्छाई बुराई, वो सब अल्लाह के तरफ से होती है। अल्लाह चाहे तो होता है, अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं होता है। जब उसका ये अकीदा बनता है कि अगर मौत आनी है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसको टालने की कोशिश करे तो टल नहीं सकती, या अगर अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसको मारना चाहिए तो उसको नहीं मार सकती। जैसे रसूलुल्लाह ने एक हदीस में फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर अगर तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे और अगर अल्लाह ना चाहे तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया मिलकर अगर तुमको कोई फायदा पहुंचाना चाहे और अगर अल्लाह ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती। तो इस तरह का जब बिलीफ बनता है, इस तरह की जब सोच और अकायद बनते हैं तो आदमी के अंदर शुजाअत और बहादुरी पैदा होती है। दोस्तों, आज एक अच्छी और एक बोल्ड शख्सियत बनने के लिए, एक गुड पर्सनालिटी बनने के लिए दीगर तमाम जहां उसके अंदर सिफात होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उस शख्स के अंदर शुजाअत और बहादुरी भी होनी चाहिए। आज आप सोसाइटी पर जब नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि ये जो सुसाइड कितना बढ़ गया है, खुदकशी कितनी आम हो गई है। बड़े बड़े लोग, अमीर और बिलियनियर और मिलीनियर लोग, शोबिस इंडस्ट्री के लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये क्यों करते हैं, क्या वजह है? दोस्तों, सुसाइड वो लोग करते हैं जो बुज़दिल होते हैं, जो जिंदगी की मसाइल से निपट नहीं सकते, मुश्किलात का और चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते, जो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो उनके पास एक ही सॉल्यूशन होता है कि चलो छोड़ो सब चीजें और मर जाओ और इस तरह से मुश्किलात से बच जाओ। जाज़ाकल्लाह, शुक्रिया।